सलाम حج کی تیاری دے اتنے قافلہ ویندے پہ آئی تے مکہ شریف دا قبضہ آئی غیر مسلم دے ہاتھ دے وچ یہودیاں دے ہاتھ دے وچ آئی تے انہوں نے آکھا کہ آئے اس میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھے بن حاج دے ہوتے اساں انہاں کو انہاں نال جنگ کرے سو لڑ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ نے قافلہ رکا دیتا غیبیہ دے مقام دے ہوتے حضرت عثمان غنی کو آپ نے سفیر بنا کے بھیجا آپ نے فرمایا کہ تسا ونجو انہاں کو آکھو کہ سال لڑن دے ارادے نال نہیں آدھے پہ اساں حاج کرن دے ارادے نال آدھے پہ آئے حاج کر کے اساں واپس موڑو سو وہاڑے نال ساڈا لڑائی کرن دا کوئی مقصد نہیں جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے نا انہیں کہا کہ آئے عثمان تو اگر کلھا حج کرنا چاہنے عمرہ طواف کرنا چاہنے تو تیرے کو اجازت ہے لیکن تیرے نبی کو اور تیرے نبی کے صحابہ کو اجازت کا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آپ نے فرمایا کہ میں کلہ حج نہیں کریں میں عمرہ بھی نہیں کریں گا طواف بھی نہیں کریں گا جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہے ناصر تو میں والحاج اسا عمرہ کریں جس وقت حضرت عثمان غنی آپ گئے نہ رہ گئے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکے دے یہودہ نے رحمت والے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتے کیا کہا دیتے شہید کر دیتے جس وقت یہ افواہ پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گال پہنچی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے افواہ پھیل چکی ہے وہ نہیں آئے واپس آپ نے فرمایا میرا عثمان زندہ بھی ہے سلامت بھی ہے میرا عثمان واپس بھی آوے حضور بیٹھے کیت تھے خبر مکے دی دے دے اگر تو آپ کو یہ یقین نہیں آتا تو آؤ اگر لڑن دا ارادہ اگر افواہ پھیل چکی ہے آؤ نہ لڑنے تو آؤ بیعت ہندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تلے سورۃ فتح دے وچ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم حضور نے بیعت فرمائی کیا کہتی آج لوگ آدم نا بیعت کت ہوئے دی کون پیر فقیر کون لوگ بیعت کی نے بیعت کہڑی چیز ہے یہ بیعت حضور نے فرمائی بیعت رضوان جنہاں نام مشہور ہے بیعت رضوان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بیعت گننے ہیں صحابہ آقا نے ہاتھ رکھا صحابہ ہاتھ رکھے دے آئے اٹھ تو ہاتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے اے میرا ہاتھ ہے اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے جرے والے آپ نے اٹھ تو ہاتھ رکھا اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے محبوبہ اے تیرا ہاتھ نہیں اے تیرا ہاتھ نہیں اے میں اللہ دا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ دا معنی کیا کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں ہے میں اللہ دا ہاتھ ہے مصطفیٰ تیرا ہاتھ نہیں کہ حضور نے بیعت فرمائی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جیندے حق دے وچ جیندے حق دے وچ قرآن دی آیات اترے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے وچ قرآن دی آیات اتری او حضرت عثمان غنی ذی النورین آپ کا لقب ذی النورین کیوں ہے پتہ ہے ذی النورین کا مطلب ہے دو نوراں والا تو اسا حضور کو نور آگوں تو لوگ سارے تے فتوہ لا رہے ہیں حضور کون حضور نور ہیں وانا ذی نور کی تو بشر ارے بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں بشر ہیں تو اعلیٰ بشر ہیں انہوں دی بشریت دے نال تہاڑا مقابلہ بھی کہہ نہیں حضور علیہ السلام دے حضرت سیدنا عثمان غنی کو کیا لقب ہے ذی النورین دا لقب
ذنورین دا رتب کہ دو نورا والا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دو صاحبزادہ یقیبہ دیگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نکاح دے وچ آیا، آپ دا لقب بن گیا ذنورین، دو نوراں والا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ ان کی ترجماری فرمائیں نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے ملیا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذنورین جوڑا نور کا۔ کہ اے عثمان تے کو مبارک ہوئے، اللہ نے تے کو دو نور عطا فرمان، مصطفیٰ جا دو صاحبزادہ تیرے گھر دے وچ آئے۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا کریم علیہ السلام آرام فرمائیں، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، حضور اندر دے سوئے ہوئے ستے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں تو باہروں دروازہ کھٹکے، آقا علیہ السلام نے پوچھے دروازہ کھٹکاون والا کون؟ آواز اسی صدیق آیا کھڑا، یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ ونجو اندر۔ اجازت مل گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آپ دے نال بیٹھے رہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گلا باتاں ہویاں، گفت و شنید دو بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف گھن گئے، وال کچھ تھوڑی دیر دو بعد حضرت وال دروازہ کھٹ کے آقا علیہ السلام نے پوچھے کون آون والا؟ عرض کی یا رسول اللہ فاروق اعظم آیا کھڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا کہ آئے فاروق اندر آ جاؤ، اندر آئے، حضور جی میں آرام فرماہن، لیٹے ہوئے ہن آپ آرام فرماہن، آپ بھی آئین، آپ آقا علیہ السلام دے نال گفت و شنید تھئیے، آپ بھی لوٹ گئے واپس۔ تھوڑی دیر دو بعد ول دروازہ کھٹ کے آوازی کون؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان آیا کھڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ فرمایا رک جاؤ۔ کیا رک جاؤ؟ حضور علیہ السلام آپ ستے ہوئے انا، صدیق اکبر آئے تو حضور ستے ہوئے آرام فرماہن، اس حضرت فاروق اعظم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماہن، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے ویلے اندر تشریف گھنا آئین اجازت طلب کی تھی ہنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رک ونجو، آپ ستے لیٹے جہاں آپ اٹھی بیٹھن، اٹھے بھی ہیں، پنڈلی مبارک دوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا مبارک لٹھا ہویا ہائی، پنڈلی مبارک ظاہر ہائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک دوتے کپڑا بھی ڈھکے، پنڈلی مبارک ڈھکیے، آپ اٹھی بیٹھن تو عثمان غنی اندر آئین، آقا علیہ السلام نے دنال گفت و شنید تھئیے، گلہ باتاں تھن، راز و نیاز یا آپ تشریف گھن گن، کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمان، آپ نے پوچھے یا رسول اللہ ایک کیا منظر ہے؟ میرا ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین، آپ آرام فرما ہے جی میں لیٹے رہ گئے، پنڈلی مبارک دے کپڑا ہٹا ہے، آپ ستے رہ گئے، آپ بیٹھے رہ گئے، وہ بھی گال بات تھی ہے، آپ چلے گئے۔ فاروق اعظم آئین، آپ آرام فرما رہے ہوئے، آپ نے بھی اٹھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئین، آپ اٹھی بھی بیٹھے ہوئے، کپڑا مبارک بھی پنڈلی دے تو جوڑے ہوئے، والی اجازت دیتی ہے ہوئے، یا رسول اللہ ایندہ کیا مقصد منظر؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اے کیا منظر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ عثمان غنی او جوان ہے جن دے کلو اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں دن۔ کیا کریں دن؟ اللہ دے فرشتے بھی حیا کریں دن، کہ جن دے کلو رب دے فرشتے حیا کریں، میں محمد کیوں نہیں دے کلو حیا کرا؟ آج لوگ آدھل نا صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی دے بارے دے وچ گالی کریں دن، انہاں کو پوچھو کہ دیکھو کہ جن دے کلو رب دے فرشتے بھی حیا، جن دی بیعت واسطے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بیت رضوان۔ آج لوگ ہیں نا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم دا ہندے وچ آپ فرمائے نا عید غدیر منے دن، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم کو اللہ نے دے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے
قوم دے موقع دوتے آپ نے فرمایا اے علی دا ہاتھ، اے میرے محمد دا ہاتھ، اے علی دا ہاتھ، رب دا ہاتھ۔ علی المرتضیٰ دے بارے میں اتھا بھی آقا نے جو یوم غدیر دے عید غدیر مناون والا کو پوچھو، آقا نے فرمایا کہ علی دا ہاتھ، تے اتھا تے میرے مصطفیٰ نے بیعت رضوان کی دینا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے لوگو کہ اے میرا ہاتھ، اے تہاڈا ہاتھ، اے میں رب فرمے دے محبوبہ تیرا ہاتھ نہیں، میں رب دا ہاتھ ہے۔ اتھا تا رب بھی آ فرمے دے، ات مصطفیٰ نے فرمایا تا رب فرمائے۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میرے آقا علیہ السلام آپ نے مال غنیمت دے واسطے، چندے دے واسطے آپ نے حکم فرمایا، جنگ دی ترکیب دیون واسطے آپ نے فرمایا سامان جمع کرواؤ، مال جمع کرواؤ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بمائے ساز و سامان اٹھاں دے پلہانا تک، یا رسول اللہ 100 اٹھ ساز و سامان دے نال پلہانا نال، پلہان جو ہوتے کوٹ دی گومٹ دے کبہان دے ہوتے ہوندے، یا رسول اللہ اللہ دی راہ دے ہوتے عثمان دے دے 100 اٹھ۔ ول آقا علیہ السلام نے ترغیب دیتی جنگ دی اور مال دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کریں یا رسول اللہ 200 اٹھ، کتنا؟ 200 اٹھ بمائے ساز و سامان عثمان اللہ دی راہ دے ہوتے دیں دے۔ حتیٰ کہ آپ نے تریجی دفعہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ 300 اٹھ بمائے ساز و سامان اللہ دی راہ دے ہوتے دے کاج کریں دے کہ او عثمان جس وقت میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں 300 اٹھ دیتا، میرے مصطفیٰ ممبر دو لتے بھی صحیح آپ نے فرمایا عثمان او جوان ہے، آج کلو بعد عثمان جیڑا بھی کوئی کام کرے سی ان دوتے کوئی گناہ شامل نہ ہو سی، ہر گناہ کلو پاک ہے، جین دی بشارت جین دی ٹکٹ مصطفیٰ فرماون کہ عثمان گناہ کلو پاک ہے، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، آج کلو بعد میں محمد ضمانت دینا۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ کہ میرا عثمان شرم و حیا دا پیکر ہے، کیا ہے؟ شرم و حیا دا پیکر ہے، یا اللہ قیامت والے روز میرے عثمان کو حساب و کتاب نہ دیں، کہ حساب و کتاب ہو سی نا حیا دے، ہر کوئی پتہ ہے نا ان دے یقین ہے نا کہ حساب و کتاب ہونے قیامت والے روز کمائے، قیامت دا منظر بڑا گٹھن ہے۔ آج کہے کون ہے جائے قیامت واسطے تیاری کیتی ہے، کون ہے جہاں دے کہ دنیا دوتے ونجنے اور سفر بڑا گٹھن سفر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے روز میرا عثمان، لوگ سوال و جواب دے سن لیکن عثمان جواب تا دے سکتے، اے نہیں کہ جواب نہ دے سکتی، لیکن شرم دے مارے، حیا اور شرم دے مارے میرا عثمان اگر سوال و جواب نہ دے، یا اللہ انہاں کو سوال و جواب نہ کرا۔ او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام دے صحابہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صحابہ او صحابہ ہیں کہ میرے صحابہ ستارہ دی مانے دھن، کہ دی مانے دھن؟ ستارہ دی مانے دھن، اقتدائتم جیڑا انہاں دی اقتدا کرے سی، جیڑا انہاں دے پیچھو لگ سی، جیڑا انہاں دے رستے دے چل سی، وہ ہدایت جاتا ہے۔ اسا او ہے صدیق اکبر دی صداقت کو بھی منینے ہیں، اسا سنی او ہے حضرت فاروق اعظم دی عدالت کو بھی منینے ہیں، ایسا وہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین دی شرافت کو بھی منینے ہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت کو بھی منینے ہیں۔ ایسا ہر دے غلام ہے، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب تھا حاصل، محمد کی دید ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو آقا علیہ السلام دی پکی اور سچی محبت عطا فرماوے۔ صحابہ کرام